یہ آپ کا خاکہ ہے اور اس کو یہ ویٹ نہیں ہوا؟ کوئی خواب دنیا میں آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ نے اپنی ننگی آنکھ سے چیزیں دیکھ نہ رکھی ہوں۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں جن، فرض کریں خواب میں، تو آپ نے آنکھیں دیکھی ہوتی ہیں، آپ خواب میں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے سینگ دیکھے ہوتے ہیں، آپ لمبا کر دیتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو مکس تو کر سکتے ہیں تینوں کو، تو اس کے پیچھے حقائق ہیں۔ تحریک انصاف کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز بیچ میں آ جائیں گے، آ بھی سکتے ہیں۔ کلنٹن آ گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرح، انہوں نے کہا نکالیں ان کو باہر، پل آؤٹ کریں۔ اس میں کوئی وہ ایسا یہ شرائط ایسی لگائیں گے، یہ $10 ارب کہیں گے ہمیں دیں، یہ کہیں گے ہمیں سعودی عرب سے رعایتی تیل لے کے دیں۔ اگر 24 کو کوئی بڑا جمع غفیر اسلام آباد اکٹھا ہو بھی جاتا ہے تو اسے پھر آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ میں اس یہ کا کہتا کیا ہوں ہوگا؟ کہ جنبِ غفیر سے کوئی پرواہ نہیں، کسی کو نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ 10 اپریل 1986 سے بڑا تو جنبِ غفیر نہیں آ سکتا، بی بی صاحبہ والا۔ بی بی صاحبہ والا۔ اصل بات ہے کہ کیا خون بہتا ہے یا نہیں، اور کتنا بہتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس طرح کا امکان موجود ہے؟ ڈیفینیٹلی اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ جو فائنل کال کا کیا مطلب ہے، ڈو اور ڈائی۔ نہیں، وہ دیکھیے بہت سارے آپ جیسے استاد جو ہیں، اساتذہ جو ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو سیکنڈ لیئر ہے وہ ساری کمپرومائزڈ ہے، بہیو بھی کرتی ہے، بات بھی سنتی ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جو واقعات ہوتے ہیں نا، میں قومی اتحاد کو اگر 9 اپریل 1977 نہ ملتا تو قومی اتحاد کی تحریک ناکام ہو چکی تھی۔ 9 اپریل کو جو لاہور میں کچھ تو خون ہوا، اس سے طے قومی اتحاد کی تحریک دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ تو تحریکوں کو کی جو آبیاری ہے وہ خون کرتا ہے بدقسمتی سے، تو اگر تو انہیں خون مل گیا تو پھر وہ ان کی تحریک چل پڑے گی۔ تحریک انصاف نے بہت ساری بی سی او کالز اس طرح کی دی ہیں، لیکن ابھی کچھ تو خون تو نہیں ہوا نا۔ ہاں، تو ان کے میرے خیال ڈیزائن میں ایسا ہے ہی نہیں پھر شاید۔ نہیں، ان کے ڈیزائن میں تو نہیں ہو سکتا نا، فرض یہ کوئی کسی کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آج ڈو اور ڈائی ہے، تو کوئی ایگریشن گورنمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے، ان کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ ایک واقعے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کیا شکل اختیار کر لے گا، کوئی پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ حادثہ یکدم نہیں ہوتا۔ اس میں ابھی جو جیل میں ہیں بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہیں، ان کا فیوچر پھر آپ کیا ڈرا کر رہے ہیں اس خاکے میں؟ وہ کدھر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات ہیں اگریسو، ان سے انہیں ریٹریٹ کرنا پڑے گا، اور اس سسٹم کو ماننا پڑے گا، اور اس سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور فرض کریں وہ نہیں مانتے، فرض کریں نہیں مانتے، تو اسی طرح امپاس سے چلتا رہے گا، بحران جاری رہے گا۔ نہیں، تو اس میں جو تحریک انصاف کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز بیچ میں آ جائیں گے، آ بھی سکتے ہیں۔ کلنٹن آ گئے تھے نواز شریف صاحب کی طرح، ان کی دفعہ انہوں نے کہا نکالیں ان کو باہر، پل آؤٹ کریں۔ اس میں کوئی ایسا یہ شرائط ایسی لگائیں گے، یہ $10 ارب کہیں گے ہمیں دیں، میرا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے ہمیں سعودی عرب سے رعایتی تیل لے کے دیں، لے جائیں، تاکہ ان کی بھی ون ہو نا، کہ ہم نے اگر نہیں، ون کے بعد وہ باہر جا کے زبان بندی کے ساتھ ون ہو سکے گا؟ یہ نہیں، والا فرض کریں نہیں بھی زبان بندی ہوتی، اگر وہ $10 ارب لے لیتے ہیں تو ملک تو چل پڑے گا نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ جو ہے اس قدر دباؤ ڈالیں گے، اور ڈالیں گے اگر تو ایک آپشن دوسری بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس، کہ یہ چائنا کے ساتھ اور کلوز ہوتے ہیں اور ریزسٹنس دیتے ہیں امریکہ کو۔ کوئی امریکہ نے حملہ تو نہیں کر دینا نا اس بات پہ، اور پاکستان میں بلے بلے کرا لیتے ہیں کہ ہم تو اینٹی امریکن ہیں اور ہم پر امریکن پریشر آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک ان کے پاس آپشن ہے۔ 2 آپشنز موجود ہیں، ایک سرنڈر کرتے ہیں تو کس قیمت پر، اور اگر سرنڈر نہیں کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے کیا ڈیویڈنڈز ہیں۔ میرے حساب سے جو آپ ڈیزائن لے کے بیٹھے ہیں وہ تو اگلے 6 مہینے 8 مہینے کا پورا ڈیزائن ہے۔ اور دیکھیں، ایک عام سی سوچ ہے کہ یہ اس طرح تو نہیں چل سکتا جس طرح چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دی گورنمنٹ از وداؤٹ پولیٹیکل نیریٹو۔ عمران خان کے مطالبات بہت بلند ہیں۔ مثلا پہلا ان کا مطالبہ کہ جی مینڈیٹ میرا دیں، یعنی سارے گھر پیک ہو کے گھر چلے جائیں۔ جب وہ ان مطالبات سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے، ویکر ہوں گے، تو پھر ایک راستہ کھلے گا، اور وہ راستہ مجھے لگتا ہے
کہ جس میں جو نیشنل گورنمنٹ ہے دیٹ از دا بیسٹ سولوشن فار ایوری بڈی، ون ون سچویشن ہے سب کے لیے. ملٹری کی ایکسیپٹنس ہو جائے گی جو اس وقت دوری ہے، جب پی ٹی آئی ان کے ساتھ بیٹھ جائے گی. جو ہے نون کو تھوڑا نقصان ہوگا کیونکہ ان کی، لیکن پنجاب میں وہ موجود ہوں گے تو وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی موجود ہوگی، وہ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں سے ایک نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے جو کہ 2 سال 2.5 سال 3 سال اس پہ ابھی اختلاف ہو سکتا ہے. کچھ کہتے ہیں 1 سال، کچھ کہتے ہیں 2 سال، کچھ 2.5 سال. ٹھیک ہے، تو ایک پہنچا جا سکتا ہے. پھر یہ ہوگا کہ پرائم منسٹر کون ہو، اس پہ بھی ظاہر ہے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ان کا بندہ ہو، لیکن جو طاقتور ہوتا ہے بندہ تو ان کا ہوگا. تو یہ میرے ذہن میں یہ خاکہ ہے ایک کرائسس سے نکلنے کا. اب کوئی مانے نہ مانے، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یہ آپ کا خاکہ ہے اور اس کو یہ ویٹ نہیں ہوا، یہ ڈیزائن آپ تک ویٹ ہو کے نہیں پہنچا؟ یہ خاکہ تو میرا ہے 100%، لیکن دنیا میں جتنے بھی خاکے ہوتے ہیں نا، جتنے بھی خواب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے حقائق ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی خواب دنیا میں آپ وہ نہیں دیکھ سکتے جو آپ نے اپنی ننگی آنکھ سے چیزیں دیکھ نہ رکھی ہوں. مثلا آپ دیکھتے ہیں جن، فرض کریں خواب میں، تو آپ نے آنکھیں دیکھی ہوتی ہیں، آپ خواب میں اس کو بڑھا دیتے ہیں. آپ نے سینگ دیکھے ہوتے ہیں، آپ لمبا کر دیتے ہیں. دونوں چیزوں کو مکس تو کر سکتے ہیں تینوں کو. تو اس کے پیچھے حقائق ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب بھی وہ دیکھتے ہیں جو حقیقت میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے اور اس میں ایگزیجریٹ تھوڑا بہت. تو دیکھیں، جو جس فیلڈ میں آپ ہوتے ہیں اس کی سیاہی کرتے کرتے اس کے اندر 40 سال ہو گئے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں بندہ اندازہ کر لیتا ہے نا. چھوٹا سا طالب علم، حقیر سا طالب علم بھی اندازے لگا لیتا ہے نا. تو اس کو اندازہ سمجھ لیں. شہباز شریف جیسے حکمت اور دانائی والے وزیر اعظم آپ کو چراغ لے کے بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے اس ملک میں. اس کا پھر کیا جواب ہے؟ ان کی ریپلیسمنٹ کون ہو سکتا ہے؟ اور اتنا زیادہ نہیں، شہباز صاحب جو ہے کوئی شک نہیں، از دا بیسٹ چوائس فار دا ٹائم بینگ. لیکن کویشچن یہ ہے کہ واٹ آر دا ڈیزائنز آف دی رولنگ گورنمنٹ اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ. اگر تو انہوں نے اقتدار عمران خان کو دینا ہے 2 سال کے بعد تو شہباز شریف از دا بیسٹ چوائس. لیکن اگر انہوں نے کوئی آلٹرنیٹ بیانیہ بھی بنانا ہے تو دے نیڈ اے پرسن ہو از اے پرفارمر. آپ کے ذہن میں کون سا نام ہے پھر؟ نہیں، میرے ذہن میں کوئی نام نہیں. اس خاکے لیکن میں میرا یہ خیال ہے کہ شہباز اس خاکے میں کوئی ہما بھی ہوگا اور وہ کسی کے، وہ تو دیکھیں نا، جب کنسنسس ہوگا، جب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں گی تو نام تو تب ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن زیادہ ظاہر ہے جو طاقتور ہوتا ہے زیادہ اختیار اس کے پاس ہوگا نام ڈیسائیڈ کرنے کا. یا جیسے وہ کاکڑ صاحب آ گئے تھے، سرپرائز تھا، جی. اس طرح کہیں. جی جی جی، کچھ بھی آ سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا آپ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ کیا جو موجودہ سچویشن جا رہی ہے اسی طرح مقتدرہ یا جو گورنمنٹ ہے یا جو ہماری انویزیبل گورنمنٹ ہے، کیا وہ اسی جو بیانیہ ہے اس کے سامنے سرنڈر کر دیں گے یا کوئی اپنا بیانیہ نیا بنانے کی کوشش کریں گے؟ میرا اندازہ ہے کہ وہ نیا بنانے کی کوشش کریں گے، ایک آلٹرنیٹ بیانیہ.